کراچی کے ایک متوسط طبقے کی گلی میں، جہاں ہر صبح کی اذان گونجتی اور رات کو روشنیاں گھروں کی کھڑکیوں سے جھلکتی تھی، ہمارا گھر بھی وہیں پہ تھا۔ میرا نام شمیم ہے۔ ہم دو بہنیں تھیں، میں اور میری چھوٹی بہن زینب۔ ہمارے بوڑھے ماں باپ، جن کی آنکھوں میں ہماری فکر کی لکیر ہمیشہ موجود رہتی تھی، انہوں نے ہمیں اچھی تعلیم دی۔ ہم دونوں بہنوں نے ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کی اور نوکریاں شروع کر دیں۔ گھر کا خرچ ہم مل کر اٹھاتے اور زندگی میں ایک سکون تھا جو چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بنا تھا۔ میں اپنے آفس میں احمد سے محبت کرنے لگی، وہ بھی مجھے دل سے چاہتا تھا۔ ہمارا رشتہ 2 سال تک خفیہ رہا، خوابوں اور وعدوں سے بھرا۔ پھر ہماری شادی ہوئی اور اللہ پاک نے ہمیں ایک ننھی سی بیٹی سے نوازا، جس کے آنے سے ہماری زندگی میں روشنی بکھیر دی، ہنسی، خوشبو اور محبت کا سلسلہ چل پڑا۔ میری چھوٹی بہن زینب کے لیے بھی رشتہ آیا، احمد کے ہی سسرال کی طرف سے، ایک بہت اچھا خاندان، بہت اچھا لڑکا۔ ہم نے سوچا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور ہم خوش بھی تھے کہ دونوں بہنیں ساتھ ہی رہیں گے۔ شادی کراچی کے ایک خوبصورت ہال میں دھوم دھام سے ہوئی۔ روشنیاں، موسیقی اور ہر طرف خوشی کی لہریں۔ زینب کی آنکھوں میں بھی چمک تھی اور ہم سب مطمئن تھے، مگر شادی کے صرف 6 ماہ بعد سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ زینب کا شوہر عمیر نشے کا غلام نکلا، شراب پی کر گھر آتا، لڑائیاں کرتا، اور بدترین بات تو یہ تھی کہ زینب کو مارتا پیٹتا۔ اس کی چیخیں راتوں کو دیواروں سے ٹکراتی، مگر وہ چپ رہتی، ناراض ہو کر بھی کیا کرتی، بس ہمارے گھر آ جاتی۔ آنکھیں سوجی ہوئی، دل چور چور تھا۔ اس کی زندگی کا جیسے مانو جواز ہی ختم ہو گیا تھا، وہ اندر سے مر رہی تھی۔ لیکن کچھ عرصے بعد زینب میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ وہ ہنسنے لگی، سجنے سنورنے لگی، گنگنانے لگی۔ ہم حیران تھے کہ یہ خوشی کہاں سے آئی، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ ہم خوش ہوئے، سوچا اب عمیر بدل جائے گا، مگر وہ اور زیادہ ظالم ہو گیا، مار پیٹ اور زیادہ بڑھ گئی۔ ہم سوچتے کہ بچہ آنے والا ہے، خوش ہونا چاہیے، مگر کوئی راز تھا جو ہماری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ ایک دن زینب نے بیٹا جنم دیا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر روتی تھی، خوشی کے آنسو بہاتی تھی، مگر اس کی خوشی کے پیچھے ایک گہرا اندھیرا چھپا تھا۔ ایک دن زینب کے سسرال سے فون آیا، فوراً آ جاؤ۔ ہم سب گئے، میں، احمد، میرے ماں باپ۔ دروازہ کھلا تو منظر دیکھ کر دل بیٹھ گیا۔ زینب کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، عمیر
غصے سے کانپ رہا تھا۔ سب سے پہلے انکشاف یہ ہوا کہ زینب راشد نامی لڑکے سے فون پر بات کر رہی تھی، وہ اس کے ساتھ تعلق میں تھی۔ اسے اسی حالت میں پکڑ لیا گیا۔ ابھی ہم اس صدمے سے نکلے نہیں تھے کہ عمیر نے ایک اور خوفناک انکشاف کیا۔ اس نے سب کے سامنے چیخ کر کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، میں نامرد ہوں، نہ کبھی باپ بن سکتا ہوں، یہ بیٹا کس کا ہے؟ ضرور اسی راشد کا ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر میرے بابا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ان کی عزت، ان کا خاندان، سب ایک لمحے میں خاک میں مل گیا۔ زینب روتی رہی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی رہی۔ میں ٹوٹ چکی تھی عمیر کی مار پیٹ سے، تنہائی سے۔ راشد نے کہا تھا کہ وہ میری مدد کرے گا۔ ہم سب حیران و پریشان تھے، یہ کیسے ممکن تھا؟ ہماری پیاری زینب یہ کیسے کر بیٹھی؟ عمیر نے زینب کو طلاق دے دی، اس کا گھر ٹوٹ گیا، اس پر قیامت گزری۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ پھر ہم نے راشد سے بات کی، اس سے کہا کہ اب شادی کر لو زینب سے، وہ اس کی زندگی سنوار دے، مگر راشد نے منہ موڑ لیا۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، جس عورت کو ماں باپ کی عزت کا خیال نہ ہو، جو اپنے شوہر کی عزت نہ کر سکی، وہ میری عزت کا کیسے خیال کر سکتی ہے؟ میں تو بس وقت گزار رہا تھا، اسے استعمال کیا تھا، اب شادی شدہ عورت سے میں کیسے شادی کروں؟ یہ سن کر زینب کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ وہ تنہا رہ گئی۔ 4 سال گزر گئے، ہم نے بہت رشتے ڈھونڈے، اچھے لڑکے، مگر زینب مانتی نہیں۔ وہ کہتی ہے اب بس میں شادی نہیں کروں گی، اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ غلطی کہاں ہوئی؟ ہم نے زینب کی بات نہ سنی۔ جب وہ علیحدگی مانگتی تھی، ہم نے سوچا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کی تنہائی اور تکلیف نے اسے غلط رستے پر دھکیل دیا۔ ناظرین، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ یہاں اس کہانی میں صرف نام بدلے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب بیٹیوں کی، ہم سب بہنوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ ہمیں کبھی بھی، چاہے کوئی لڑکی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، کبھی کسی ایسے رشتے میں منسلک نہیں ہونا چاہیے جو اسلامی اور قانونی طور پر غیر ہو، ورنہ وہ ہمیں صرف تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ پاک سے توبہ کریں اور اپنے حال پہ رحم کی دعا مانگیں، اور ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹس میں کہ اب زینب کو کیا کرنا چاہیے، کیا اسے زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے یا بس اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی کے آخری لمحات گزارنے چاہیے۔ میرا ماننا ہے کہ زینب کو حق ہے کہ وہ ہنسی خوشی رہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز، مجھے سپورٹ کریں اور کمنٹس میں بتائیں
کہ زینب کو کیا کرنا چاہیے۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔